وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100۔ آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور یہ کہتے رہے کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثل دوبارہ پیدا فرما دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے انکار کر دیا ہے مگر یہ ناشکری ہے۔ سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100۔ قل لو انتم تملکون، آپ کہہ دیجئے اگر ہوتے تم مالک خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے، اذا لامسکتم، تو تم روک لیتے اسے، خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، اور انسان تنگ دل اور بخیل ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، بے بہا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی نعمتوں کو صحیح استعمال کریں۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ تمہاری جیسی اور مثال پیدا کر دے، کیونکہ اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سامعین اکرام
ایک بات جو ہے اس آیت جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، آیت نمبر 100، اس میں مضمون یہ ہے کہ انسان بخیل ہے اور لالچی ہے، اور ہمیشہ یہ بخل اور لالچ جو ہے، یعنی بخیل، البتہ بخیلی کی میں بات کروں گا کہ بخیلی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سخاوت، اللہ تعالیٰ سخی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانا چاہیے اور سخاوت کی عادت کو اپنانا چاہیے، اور یعنی خرچ ہو جانے کے ڈر سے عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال یا ایسی نعمتوں سے جو نوازا ہوتا ہے تو وہ اس میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو بخیل انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خرچ کرنے میں، بجا خرچ کرنے میں، بیجا نہیں بجا خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگلی آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے یقیناً دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں بینات جو بالکل واضح تھیں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پس تم پوچھو بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب وہ تمام نشانیاں لے کے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، ان کو فرعون نے کہا، انی لَأَظُنُّکَ یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ ہم تو تمہیں خیال کرتے ہیں کہ تم مسحور ہو، کسی نے تم پہ جادو کیا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقد علمت، یقیناً تم جانتے ہو، ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ تم جانتے ہو کہ جو نازل کیا ہے یہ تمام نشانیاں، یہ تو اس رب نے نازل کی ہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور یہ کھلی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، یعنی حق کو اگر تم جاننا چاہتے ہو تو یہ بالکل کھلی نشانیاں ہیں، اور اگر تم دیدہ دانستہ نہیں مانو گے اسے تو انی لأظنک یا فرعون مسبورا، میں دیکھتا ہوں اے فرعون کہ تم ہلاک ہونے والے ہو۔ یہ نشانیاں جو تھیں موسیٰ علیہ السلام کی، جو معجزات تھے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ یہ ان کے مانگے ہوئے نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے 2 قوانین ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھا دیا جائے بن مانگے تو پھر تو مہلت پھر بھی برقرار رہتی ہے، انسان یعنی ایک حد تک مہلت اس کو پھر بھی ملتی ہے، لیکن جو معجزہ طلب کرنے پہ کوئی مانگ لے تو پھر اس کی یعنی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اس کی ہلاکت جو ہے جلد یقینی ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، تو جو گزشتہ آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں طلب کی تھیں کہ آپ کے خزانے جو ہیں، آپ یہ پہلے میں آپ کو وہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ اس زمین میں، مکے کی جو زمین ہے اس میں چشمے جاری کر دیں، یا آپ کے باغات ہوں کھجوروں کے اور انگور کے، اس میں نہریں بہہ رہی ہوں، یا آسمان کا ایک ٹکڑا آپ اگر اللہ کے رسول ہے ایک ٹکڑا ہم پہ گرا دیں، اور یا جو ہے آپ کا ایک گھر ہو سونے کا، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے ایک لکھی ہوئی کتاب، بہرحال یہ معجزات طلب کیے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یعنی جب معجزات دکھا دیے جاتے ہیں تو پھر مہلت کا وقت جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے معجزات، ایک یہ مضمون میں نے بیان کیا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہدایت کو منوانے کے لیے دلائل کے طور پہ معجزات پالیسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، علم و حکمت کی بنا کچھ معجزات دکھا دیتا ہے، دکھائے گئے ہیں، لیکن اکثر آپ دیکھیں اکثر قوموں کو معجزات نہیں دکھائے گئے. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہوں نے تقریباً کم و بیش 1000 سال گزارے اپنی قوم میں، لیکن کوئی معجزہ ان سے منقول نہیں ہے. اس طرح قوم عاد ہے، ان کا کوئی معجزہ پیغمبر کا منقول نہیں ہے. پھر صرف قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا، پھر وہ فوراً قوم ہلاک کر دی گئی. اسی طرح قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ایسا معجزہ جو طلب کیا گیا اور انہوں نے دکھا دیا ایسا منقول نہیں ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت کریمہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنا تھے. اللہ تعالیٰ یعنی بندوں کے حال پہ واقف ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے مختلف، یعنی 2 معجزے تو فوری طور پہ جو اژدہا کا تھا، لاٹھی کا، اور جو ہاتھ کا معجزہ تھا، لیکن تقریباً 30 سال رہے وہ موسیٰ علیہ السلام 30 سال رہے. اس سے میری وہ بات آپ اس کو غور کریں کہ فوراً پھر عذاب نہیں آتا. یہ معجزات چونکہ عند طلب نہیں دکھائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور پھر اور معجزات دکھائے گئے. مثال کے طور پہ یہ جو مینڈک کا تھا، خون، پانی، ہر چیز لکوڈ پانی خون بن جاتی تھی، ہر جگہ مینڈک، ہر جگہ جوئیں، اور پھر قحط سالی وغیرہ وغیرہ. یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کے لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں میری طرف. بہرحال تو فرعون کا جو وہ تھا رد عمل تھا تو وہ انکار کا تھا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دوسری جگہ یہ الفاظ آئے ہیں. انہوں نے دیدہ دانستہ، جہد کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار کو. فرعون نے اور اس کی قوم نے دیدہ دانستہ انکار کر دیا اور انہوں نے جان لیا کہ یہ حق ہے. شاید جو ہے ابھی یہاں بھی آ جائے، لقد انزل ما اولئک، ہاں یہ ہے آیت نمبر 102 میں ہے. چلیں وہ اپنے وقت پہ کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے لیکن فرعون نے مان کے نہیں دیے. اس سے بات سامعین کرام یہ ثابت ہوتی ہے، یہ یعنی 12 نبوی اس صورت کا نزول ہے سامعین کرام. تو اس میں ان آیات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ معجزات کی بنا کوئی ایمان نہیں لاتا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات جو ہیں 9 آیات بینات، 9 معجزے اللہ تعالیٰ فرما رہے اے مشرکو میں نے تو وہاں دکھا دیے تھے، تم پوچھ لو. فاسأل بنی اسرائیل، تم پوچھ لو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں یہودیوں سے پوچھو، بنی اسرائیل سے پوچھو. لیکن فرعون نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ ہم تو تمہیں سحر زدہ سمجھتے ہیں کہ تم پہ جادو کیا گیا ہے. تو بہرحال اور اس وقت بھی یعنی جس وقت شان نزول تھا ان آیات کا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساحر اور مسحور دونوں الزامات لگائے گئے تھے. تو معجزات یعنی ان کے حسب خواہش معجزات نہ بھی دکھاؤ تب بھی ساحر ہیں، دکھا دو تو تب بھی ساحر ہیں. تو یہ کچھ عجیب سا چکر ہے. بہرحال سامعین کرام ایک نقطہ اس میں ہمارے لیے یہ ہے نوٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ اگر حق کو آپ نے تلاش کرنا ہے تو بزرگوں کی کرامات میں حق کو تلاش نہ کریں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی بزرگوں کی کرامات کو تلاش نہ، یا یہ کسوٹی نہ رکھیں کہ اس بزرگ کی کرامت ہوگی تو تب ہم اس پہ یقین کریں گے. اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کرامت جو ہے حق ہے،
اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے سامعین کرام. معجزہ کرامات حق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ چاہے دکھا دی جاتی ہیں، لیکن وہ خالص اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے. انسان کسی چیز پر قادر نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر انسان کسی چیز پر قادر نہیں ہے سامعین کرام. بہرحال تو یہ بس جو نقطہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا. تو فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا ان یستفز، کہ اس زمین سے ان کو نکال دے. یہ کس کو؟ بنی اسرائیل کو. یعنی نکال دے یا مار دے مثال کے طور پہ، کیونکہ مارنا تو اس نے شروع کیا ہوا تھا پہلے سے. بنی اسرائیل کے بچوں کو، بیٹوں کو وہ قتل کر دیتا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. بہرحال تو اس نے جب یہ ارادہ کیا فَأَغْرَقْنَاهُ، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کھلا مقابلہ کرنے کا اس نے اگر ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو غرق کر دیا. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، جو بھی لوگ ان کے ساتھ تھے تمام کو. اور پھر قلنا من بعدہ لبنی اسرائیل، وقلنا کہا ہم نے من بعدہ اس کے بعد بنی اسرائیل سے اسکنوا الارض، کہ زمین میں رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وعدہ آئے گا آخرت کا، جئنا بکم لفیفا، تم سب کو میں اکٹھا کر لوں گا. یعنی کس کو؟ تمام نیک و بد کو، فرعونیوں کو، اور تمہیں سب کو اکٹھا. اور پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یعنی سب تو اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں تمیز پیدا کرے گا، گروہ در گروہ ہو جائیں گے نا. تو بہرحال وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ. اچھا اس میں تھوڑا سا ایک نقطہ ہے، وَقُلْنَا مِن بَعْدِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، کہ اس زمین میں رہو. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد جو ہے مصر کی زمین ہے، کہ بنی اسرائیل سے میں نے کہا کہ تم اس زمین میں رہو، حالانکہ یہ تاریخی واقعات کے خلاف ہے یہ بات. موسیٰ علیہ السلام ہجرت کی انہوں نے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اور پھر ہجرت کر کے گئے جزیرہ نمائے سینا میں، اور وہاں وہ من و سلوہ وغیرہ تھا. اور پھر انہوں نے، یعنی یہ تاریخی واقعات ہیں کہ مصر میں پھر دوبارہ نہیں گئے بنی اسرائیل. تو یہاں یہ معنی لینا مطلب مناسب نہیں ہے کہ ارض کوئی بھی زمین ہو سکتی ہے، رہو زمین میں. یہ تو نہیں کہ خاص وہی جہاں سے فرعون نکلا تھا، نہیں. ارض مطلب کوئی بھی زمین. تو زمین تو وہ تھی جزیرہ نما سینا کی، اور پھر وہ ہے انہوں نے پھر چلے گئے تھے بعد میں وہاں، کہاں؟ شام و فلسطین کی طرف چلے گئے تھے. وہ الگ تاریخ ہے، بہرحال مصر میں نہیں گئے تھے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو یہ تعلیم حق سے میں نے نازل کی ہے، اور حق ہی سے اس کا نزول ہوا ہے. کیا مطلب؟ قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے، اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ قرآن حق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن حق ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے سامعین کرام. قرآن کیا ہے؟ یہ تو اس وقت کے لوگوں کے یعنی شان نزول کے حساب سے تو وہاں کے لوگ مخاطب تھے کہ اے لوگو تم تو اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ حق ہے اور سچ ہے. اور حق، سامعین کرام حق کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں یہاں حق کا وہ ہے، اور حق یعنی مختلف جگہ استعمال ہوا ہے قرآن کے لیے اور دین کے لیے. حق نازل ہوا ہے. حق کیا ہے؟ سچ. حق کا مطلب سچ، ٹھیک. وہ کہتے ہیں نا حق یا باطل. تو اور اس میں اس صورت میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. تو حق تھوڑا سا سامعین کرام ذہنوں کو کشادہ کر کے اس کے معنی صحیح طور پہ سمجھ لیں کہ حق جو ہے وہ طرز زندگی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پسند کی ہے، اور وہ ہی حق ہے.
یعنی آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ اختصار سے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر چل کر میرے پاس آ جائے۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پہ چل کے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ قرآنی کا راستہ ہے، قرآنی کا بتایا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو یہ صراط مستقیم جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ سامنے کرام اچھی طرح نوٹ کر لیں، صراط مستقیم کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس کے مطابق زندگی گزار کے انسان اپنے مقصود کو پالے، کامیاب ہو جائے، نجات یافتہ ہو جائے، تو یہ حق ہے۔ کیا دیکھیں، قرآن، دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ سب ایک ہی چیز ہے سامعین کرام۔ دیکھیں، اول تو ہدایت ہے، یہ بات یعنی بالکل ذہن آپ کلیئر کر لیں کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت یعنی انسان کو اپنی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم، زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتایا ہے۔ تو یہ حق ہے اور سچ ہے، یعنی وہ مقصود اور مقصود تک پہنچنے کا طریقہ، یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے۔ سمجھ کر، مقصود حق ہے، لا مقصودہ الا اللہ۔ پھر اس تک پہنچنے کا جو طریقہ اور جو ذریعہ ہے وہ ایک خاص طرز زندگی ہے سامعین کرام، اور وہ طرز زندگی قرآن بتاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ، وہ قرآن اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم تو عام جملوں میں استعمال کرتے ہیں نا کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو یہ حق ہے، اور حق سے اس کا نزول ہوا ہے۔ نازل بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، نازل کیا ہے ہم نے اس کو حق کے ساتھ، یعنی یہ سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس کو ہم نے سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، دوسری بات یہ ہے، ایک عام بات ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو لیکن بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھجوایا آپ کو لیکن بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ کیا مطلب؟ کسی کی، انسان کی یہ ذمہ داری، دیکھیں اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہدایت دے کے اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، دیکھو حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو باقی یعنی رسول کا کام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، اصل میں ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ، اور پہلے بھی جس وقت شان نزول کے وقت یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی، لو شاء اللہ ما اشرکنا، ایسی آیت ہے، پوری مجھے یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کر سکتے، اور اس کی مرضی کے بغیر ولا حرمنا من، ایسی کوئی آیت ہے مجھے پوری یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کی مرضی کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ہی نہیں کر سکتے۔ یہ حل، ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر کوئی چیز ہم نے حرام حلال کر لی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ چاہتا ہے تو ہم ایسا کر رہے ہیں، نہیں چاہے تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تھوڑی غلط فہمیاں ہیں آج بھی سامعین کرام، ایسا ہے کہ نیکی کا راستہ انسان باوجود واضح ہو جانے کے نیکی کا راستہ نہیں لیتا، اور بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کو آپ نصیحت کریں تو وہ یہ کہتا ہے یار میری تو قسمت ہی ایسی ہوگی،
میری قسمت میں نہیں ہوگا نیکی کرنا. اور بعض لوگ جو ہے انتہائی خطرناک صورتحال ہے. دیکھیں دوزخ میں جانے کے اسباب کیا ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر زندگی گزاریں. یہ بہت بڑا سبب ہے سامنے کرام، واحد سبب ہے، اگر میں کہوں واحد سبب ہے کہ آپ زندگی اللہ کے مرضی کے خلاف گزاریں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے گزاریں. یہ واحد سبب ہے سامنے کرام. اب بعض لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو قسمت کا لکھا سمجھ رہے ہیں. کیا؟ قسمت کا لکھا، ہماری تقدیر میں نہیں ہے یار، اور نہیں ہوگا قسمت میں. ایسی بہت سی باتیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں یہ. پھر بعض لوگ نیکی کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار کرتے ہیں. یہ دوسری بات ہے سامنے کہ یار بس جب وقت ہوگا تو پھر سب کچھ ہو جائے گا، اچانک کچھ ہوگا ایسا، اور بس وہ اچانک کے چکر میں. ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ انتہائی ایک غلط وہ ہے طرز فکر. اس سے باز آنے. دیکھیں حق جب آپ کی سمجھ میں آ گیا فوراً اس کو قبول کر لیں. قبول نہ کرنے کی صورت میں وہ خدائی جو قوانین ہیں وہ آٹومیٹکلی لاگو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دل پہ کالک لگنی شروع ہو جاتی ہے، دل زنگ پکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اگر دیدہ دانستہ حق سے آپ اعراض کرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے یا اس کے لیے کوئی بہانے بنا لیتے ہیں تو وہ پھر خدائی قانون جو ہے وہ اپنا لاگو ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا بعض لوگوں کو سمجھ ان کی الٹی ہو گئی، اب وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، بہت مشکل سمجھتے ہیں. میں نے دیکھے ایسے لوگ بہت مشکل سمجھتے ہیں. نیکی کا نام لو تو بہت کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، نیکی آسان ہے، اور لیکن خاص اس کے طریقے ہیں. ظاہر ہے ایک مشین کو آپ اس کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے اور یہ تمام قوتیں اور اعضاء، اس کو اگر صحیح طریقے سے آپ اللہ کے قانون کے مطابق استعمال کریں گے تو اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، دین آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی تمہارے لیے نہیں ہے، میں نے نہیں بنائی تنگی. تو جب تنگی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آسانی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، بیضا روشن ہے. تو دین میں کوئی تنگی نہیں ہے سامعین کرام. یرید اللہ ما جعل علیکم، بہرحال یہ آیت میں نے پڑھ دی آپ کے لیے. تو وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، میں نے آپ کو بشارت اور ڈرانے والا بھجوایا ہے. تو سامعین کرام یہ بات آخری میں کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں کہ ہدایت کا قبول نہ کرنا یا کرنا یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر دین کو اگر اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے دین کے راستے پر چل پڑو گے تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں. اگر اللہ کو مقصود نہیں بناؤ گے، باطل کو مقصود بنا لو گے اور باطل کے لیے زندگی گزارو گے تو پھر تمہارے لیے خوشخبری نہیں بلکہ بدخبری ہے، نذیر ہے، ڈراوا ہے، کھولتا ہوا پانی، بھڑکتی ہوئی آگ. سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے سبق ذرا زیادہ ہے، پہلے ترجمہ سنا دیں، پھر وقت ہوا تو تلاوت بھی کر لیں گے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ ان سے کہیے اگر تم ہوتے مالک میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم روک لیتے ان خزانوں کو ختم ہو جانے کے ڈر سے. وکان الانسان قتورا،
بے شک انسان بخیل یا تنگ دل ہے۔ یہ مذمومہ صفات ہیں اور اس کو یعنی انسان کو سخی اور کھلے دل کا ہونا چاہیے، یہ نوٹ کر لیں سب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات، 9 معجزات واضح۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پوچھ لو بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَہُم، جب یہ تمام معجزات انہوں نے دیکھ لیے، فقال لہ فرعون، اذ جاءہم، یا موسیٰ علیہ السلام ان معجزات کے ساتھ آئے، فقال لہ فرعون، کہا ان کو فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ ہم تمہیں مسحور خیال کرتے ہیں، سحر زدہ۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جانتے ہو جو نازل کیا گیا ہے، یہ جو نازل کیا ہے یعنی ہؤلاء یہ معجزات، الا رب السماوات والارض، یہ رب السماوات والارض نے نازل کیے ہیں، بصائر یہ کھلی بصیرت ہے، کھلے دلائل ہیں، انی لأظنک یا فرعون مسبورا، اور میں گمان کرتا ہوں اے فرعون کہ تم ہلاک ہونے والے ہو۔ فاراد ان یستفزہم من الارض، پس ارادہ کیا کہ زمین سے ان کو نکال دے، فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، تو میں نے غرق کر دیا اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے تمام کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے، ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے، اسْكُنُوا الْأَرْضَ کہ زمین میں رہو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب وعدہ آئے گا آخرت کا تم سب کو میں اکٹھا کر لوں گا۔ بِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ اس کو میں نے نازل کیا ہے، اور بالحق نزل، اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو بھجوایا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ سامعین کرام، وقت کا اختتام ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔